بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج جمعرات کے دن لونگ اور مٹھی بھر چینی پر یا لطیف یا ودود کا ایک ایسا طاقتور وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے پڑھتے ساتھ ہی شوہر آپ کے قابو میں آ جائے گا۔ آپ جس کا نام لے کر یہ خاص وظیفہ پڑھیں گے، چاہے وہ آپ کی بگڑی ہوئی نافرمان اولاد ہے، آپ کا شوہر ہے، آپ کی ساس ہے، آپ کی بہو ہے، یا کوئی طاقتور دشمن ہے جو آپ کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اکثر تائے چاچے، مامے، پھوپھو، خالہ شادی بیاہ کی تقریبات میں مسائل پیدا کرتی ہیں، ناراض ہو جاتی ہیں، کئی دن منانا پڑتا ہے۔ آج کسی کو منانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے پاس جا کر منت سماجت کرنے کی ضرورت نہیں۔ جمعرات کے دن ایک ایسا کامیابی کا راز آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ یا لطیف یا ودود کو بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد سے ایک لونگ اور چینی پہ پڑھنے کی دیر ہے۔ دنیا کا ہر انسان آپ کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہو جائے گا۔ جیسا آپ چاہو گے ویسا کرے گا۔ آپ کہیں گے دن ہے تو دن مانے گا، رات کہیں گے تو رات مانے گا۔ یعنی کہ آپ غلبہ پانا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ جہاں بھی بیٹھیں آپ کی عزت ہو، تو اس عمل کو ایک بار میرے بھائیوں لازمی کریں۔ اور اس عمل کا جو دوسرا سب سے بڑا فائدہ ہے نا، وہ یہ ہے کہ آپ رزق اور دولت کے لیے رب کعبہ سے 1 لاکھ مانگتے ہیں تو اللہ بدلے میں 70 لاکھ عطا فرماتا ہے۔ یعنی کہ آپ کی غربت کا خاتمہ ہو جائے گا، آپ کے رکے ہوئے کام چلنا شروع ہو جائیں گے، آپ کے بگڑے کام سنورنا شروع ہو جائیں گے، آپ کا قرض اترنا شروع ہو جائے گا، آپ کے گھر کے حالات بدلنا شروع ہو جائیں گے۔ کیونکہ آج جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ کامل وظیفہ ہے، اور کامل وظیفے کی پہچان یہ ہے کہ یہ ہر مقصد میں کامیابی کے لیے، ہر پریشانی سے نجات کے لیے، ہر رکاوٹ کو ختم کرنے کے لیے بہترین عمل ہے۔ بس آپ نے یقین کامل، توجہ، دھیان اور خلوص نیت کے ساتھ کرنا ہے۔ آج تک آپ نے جمعرات کے دن بہت سے اعمال پڑھے ہوں گے، لیکن آج جمعرات کے دن یہ عمل آج تک نہ ہی کبھی کسی نے بتایا ہے اور نہ ہی کوئی بتائے گا۔ آج کے دور میں ہر انسان کی سب سے بڑی 2 پریشانیاں ہیں۔ ایک کہ آپ کے گھر میں غربت کا ماحول ہے، دکان پہ گاہک نہیں آتے، کاروبار بند ہو رہا ہے، کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، اور دوسرا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کے رشتہ داروں میں لڑائی جھگڑے، میاں بیوی میں محبت کی کمی، جوان بیٹیوں کے رشتے نہ ہونا، اور ہر وقت نوک جھوک کا ماحول رہنا، ان 2 مسئلوں سے نجات چاہتے ہیں تو آج جمعرات کے دن صرف ایک بار اس عمل کو شروع سے لے کے اینڈ تک بتائے گئے طریقے سے پڑھیں۔ یہ لونگ آپ کے لیے اعلیٰ دین کا چراغ بن جائے گا۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ لونگ اور چینی پر یہ روحانی ہتھیار آپ کے تمام بگڑے رشتوں کو جوڑ دیتا ہے۔ طلاق کی نوبت تک پہنچے رشتے آپ کی مٹھی میں آ جاتے ہیں، بگڑی اولاد تیر کی طرح سیدھی ہو جاتی ہے، بگڑا ہوا شوہر آپ کے تابع ہو جاتا ہے۔ آپ جس کا نام لے کے یہ وظیفہ پڑھتے ہیں نا، اللہ اس کے دل میں ایسی محبت فرماتا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ سے لڑ جاتا ہے، اپنے بہن بھائیوں سے لڑ جاتا ہے، آپ سے محبت کا اظہار کرتا ہے، اور آپ سے شادی بھی کرتا ہے، اور ساتھ ہی آپ کے رزق میں برکتیں وسعتیں آ جاتی ہیں۔ آپ کے تمام رکے ہوئے کام جو کہ سالوں سے ہونے کا نام تک نہیں لے رہے، اللہ رزق میں برکت اور وسعت عطا فرماتا ہے۔ اللہ والو، اس عمل کو جو آج کرے گا نا وہ خوش نصیب ہے، کیونکہ یہ عمل ہر کسی کے نصیب میں نہیں آتا، یہ صرف چند بندوں کے نصیب میں آتا ہے جنہیں اللہ کی ذات چن لیتی ہے، جنہیں اللہ کی ذات دنیا میں کامیاب انسان بنانا چاہتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اپنے نفس، اپنے شیطان سے لڑتے ہوئے آج آپ نے اس عمل کو لازمی کرنا ہے۔ اگر آپ کو یہ عمل پڑھنے کی توفیق ہو جائے تو اس ویڈیو کو سب سے پہلے آپ نے مکمل دیکھنا ہے تاکہ آپ کو عمل کی سمجھ آئے۔ یہ عمل بے حد آزمودہ عمل ہے، لاکھوں لوگوں نے آزمایا ہے، اور آج میں آپ کو YouTube پہ اجازت کے ساتھ دے رہا ہوں۔ صرف آپ نے ایک بار اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور اپنا پورا نام کامنٹ سیکشن میں لازمی لکھنا ہے تاکہ آپ کو آپ کے نام کے ساتھ اجازت دی جا سکے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، ایک لونگ جو ٹوٹا ہوا نہ ہو، ثابت لونگ اور چینی لے کے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ سعودی عرب سے ہیں،
بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال سے ہیں، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جمعرات کے دن ہی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ جمعرات کا دن ہر کوئی جانتا ہے کہ یہ بڑی مرادوں کا دن ہے۔ اللہ کے حبیب اس دن کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ جمعرات کے دن اللہ کے بڑے بڑے ولیوں نے ولایت عطا فرمائی۔ جمعرات کے دن مانگی ہر دعا عرش الہی سے ٹکرا جاتی ہے، اور جب یا لطیف یا ودود ایسا طاقتور، مجرب اور مستند عمل کیا جاتا ہے، پھر اللہ فقیروں کو بادشاہی عطا فرماتا ہے، اللہ بگڑے رشتے سنوار دیتا ہے۔ آج آپ کے پاس موقع ہے، اگر آپ کسی کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو میرے بھائیوں اس عمل کو ایک بار لازمی کریں۔ عمل کا طریقہ یہ ہے کہ جمعرات کا پورا دن آپ کے پاس موجود ہے، آپ جب چاہیں اس عمل کو کر سکتے ہیں، نہ ہی کوئی وقت کی پابندی ہے، نہ ہی کوئی جگہ کی قید ہے۔ لیکن اللہ والو، جمعرات کے دن لونگ اور مٹھی بھر چینی پہ یہ عمل 3 وقتوں میں پڑھنے کی بڑی شدت فرمائی ہے۔ ایک تو آپ جمعرات کے دن صبح نماز فجر کے بعد پڑھیں، کیونکہ فجر کے بعد کا وقت قبولیت کا وقت ہے۔ دوسرا، آپ نماز عصر کے بعد پڑھیں، عصر کے وقت مانگی ہر دعا پوری ہو جاتی ہے۔ اور تیسرا، نماز عشاء کے بعد رات سونے سے پہلے، جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، توجہ، دھیان، خلوص نیت کے ساتھ اس عمل کو کریں۔ آپ نے باوضو مصلی پہ بیٹھ کے اس عمل کو کرنا ہے، بے وضو نہیں کرنا۔ توجہ، عورتیں خاص ایام میں اس وظیفے کو نہیں پڑھ سکتی، گھر کا کوئی ایک فرد اس عمل کو لازمی کرے۔ یاد رکھیے گا کہ یہ جمعرات کے دن کا خاص عمل ہے۔ جمعرات کے بعد آپ کو اگلی جمعرات کا انتظار کرنا پڑے گا، پھر جا کے یہ آپ عمل کر سکتے ہیں۔ عمل کا طریقہ بتانے سے پہلے جمعرات کے دن کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ جو لوگ اس دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں، میں دعا کروں گا، آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ پتہ نہیں کس کی آمین اللہ کریم کو پسند آ جائے، اور اللہ آپ کی، میری، ہم سب کی نیک جائز حاجات مرادیں پوری فرما دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شانی کریمی کا واسطہ ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی بخشش فرما دے۔ اے میرے مالک و مولا، ہم جانتے ہیں کہ ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، تیرے بندے ہیں۔ اگر کسی غلطی، کوتاہی، گناہ کی پکڑ میں ہے، تو ہم سے ناراض ہے، تو ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہم سے راضی ہو جا۔ ہم بے روزگار ہیں، روزگار چاہتے ہیں، ہمارے رزق میں برکتیں، وسعت عطا فرما۔ اے میرے مالک و مولا، آج جو کوئی بے اولاد بیٹھا ہے، اولاد نرینہ عطا فرما۔ اے میرے مالک و مولا، تجھے تیرے پیارے محبوب سے محبت کا واسطہ، جن بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ اے میرے مالک و مولا، آج جو کوئی قرض دار ہے، بال بال قرض میں ڈوبا ہوا ہے، تیری رحمت کا محتاج ہے، قرض سے نجات عطا فرما۔ آج جو کوئی بیمار ہے، بیماروں کو شفا یابی عطا فرما، شفا کلی عطا فرما۔ اے میرے مولا، آج جو کوئی جس نیک جائز حاجات، نیک ارادے، نیک مقصد کو لے کے بیٹھا ہے، آج اپنی نظر کرم فرما دے، ہم سب کے بگڑے کام سنوار دے، بیڑے پار فرما دے۔ کسی اور سے مانگے تو ناراض ہوتا ہے، آج تیرے در پر بیکاری بن کر، فقیر بن کر، سوالی بن کر بیٹھے ہیں، میرے مولا بادشاہ بنا کے اٹھا۔ آمین ثم آمین۔ ایک بار کامنٹ سیکشن میں آمین کے ساتھ اپنا پورا نام ضرور لکھیے گا، انشاءاللہ آپ کا نام دعا میں شامل کر لیا جائے گا۔ اب توجہ کیجیے گا، جمعرات کے دن ایک لونگ اور چینی پر آپ نے یہ خاص وظیفہ پڑھنا ہے۔ آپ رزق، دولت، شادی، محبت، قرض سے نجات، جو بھی نیت کرنا چاہتے ہیں، نیت کر کے بیٹھیں۔ اگر تو آپ نے اس عمل کو محبت کے لیے کرنا ہے، تو جس کے لیے آپ اس وظیفے کو پڑھ رہے ہیں، اس کا نام اور اس کی تصویر موجود ہے، تو تصویر لے کے بیٹھیں۔ باوضو مصلی پہ بیٹھ کے آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر صرف 3 بار درود پاک پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے، کیونکہ درود و سلام کے بغیر کوئی بھی وظیفہ نامکمل ہے۔ اللہ کے حبیب خود فرماتے ہیں کہ جو انسان اول آخر درود پاک نہیں پڑھتا، اس کے وظیفے، اس کی دعائیں آسمان اور زمین کے درمیان بھٹکتی رہتی ہیں۔ کرنا کیا ہے کہ آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود و سلام پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ یا ارحم الراحمین، اپنی اولاد کو، شوہر کو
قابو میں کرنا چاہتی ہوں یا تیر کی طرح سیدھا کرنا چاہتی ہوں۔ روزگار کا مسئلہ ہے، روزگار چاہتا ہوں، قرض سے نجات چاہتا ہوں۔ نیت اپنے الفاظ میں کریں، اللہ کے سامنے اپنے مطالبے کو پیش کریں۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو خاص وظیفہ پڑھنا ہے نا، جو کامیابی کا پہلا راز ہے، وہ اللہ کو پکارنا ہے۔ ہمیں وظیفہ تو پڑھنا آ جاتا ہے، لیکن اللہ کو پکارنا، اللہ کی توجہ پانا نہیں آتا۔ آج اللہ کی توجہ پانے کے لیے سب سے پہلے اللہ کا نام یا ربنا، یا ربنا، یا ربنا کو پڑھنا ہے، جس کے لفظی معنی ہے اے میرے رب۔ جب آپ جمعرات کے دن قبولیت کی گھڑیوں میں اللہ کو یا ربنا سے پکارتے ہیں نا، اللہ کی توجہ مرکوز ہو جاتی ہے۔ اللہ اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ یہ کون اس فانی دنیا میں اللہ کو پکار رہا ہے، اللہ کو للکار رہا ہے، اللہ سے تڑپ کے مانگ رہا ہے۔ فرشتے بتاتے ہیں کہ آپ کا فلاں بندہ فلاں گلی کوچے سے آپ کو یا ربنا سے پکار رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں اس بندے سے راضی ہوں، یہ جو بھی مانگتا ہے اس کی ہر حاجت کو پورا کیا جائے۔ اگر آپ اپنے حق میں کن فیکون کے فیصلے چاہتے ہیں، اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتے ہیں، اپنے دشمن کو، اپنی ساس کو، اپنی بہو کو، اپنے شوہر کو، اپنی بیوی کو، دنیا کے طاقتور انسان کو اپنی مٹھی میں بند کرنا چاہتے ہیں نا، نیا گھر، گاڑی، دولت، شہرت، جو مانگو گے مل جائے گا۔ یا ربنا کو آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے؟ آج صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا ربنا ایک بار ہو گیا، یا ربنا 2 بار ہو گیا، یا ربنا 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ نے میرے بھائیوں یا ربنا کو آج کے اس عمل میں پہلا وظیفہ صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا ربنا کو 11 بار پڑھ کے اللہ کی توجہ پانے کے بعد اب اللہ سے اپنے حق میں فیصلے کروانے کا وقت ہے، اللہ سے اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے، اللہ سے اپنی حاجات مرادیں پوری کروانے کا وقت ہے۔ اگر رب کعبہ سے دل ہی دل میں جو بھی آپ کا مقصد ہے مانگتے جائیں اور زبان پر یا لطیف یا ودود پڑھتے چلے جائیں۔ یا لطیف یا ودود اللہ کے 2 صفاتی نام ہیں۔ یا لطیف کا مطلب ہے باریک بین، یعنی باریکی سے آپ کی مدد کرنے والا، غیبی مدد کرنے والا، آپ پہ موجود فتنے فساد کو ختم کرنے والا، اور یا ودود محبت پیدا کرنے والا، لڑائی جھگڑوں کو ختم کرنے والا۔ اللہ قرآن میں بار بار فرماتا ہے کہ میں بھائی چارے کو پسند کرتا ہوں، میں مل کے بیٹھنے کو پسند کرتا ہوں، میں خلوص سے محبت کو پسند کرتا ہوں۔ اور جب آپ یا لطیف یا ودود پڑھتے ہیں نا، اپنے رشتوں کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنوں کے ساتھ مل بیٹھ کے کھانے پینے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب آپ یا لطیف یا ودود کو نیک مقصد، نیک ارادے، نیک حاجات کے لیے پڑھتے ہیں تو اللہ کی غیبی مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ اور یا لطیف یا ودود سے آپ کو ایسے ایسے کمالات، ایسے ایسے معجزات دیکھنے کو ملتے ہیں کہ پڑھنے والا خود حیران ہو جاتا ہے۔ دیکھیں آج کے دور میں میں بڑے لوگوں کو دیکھتا ہوں، لوگوں کے اتنے مسائل ہیں کہ طلاق کی نوبت تک پہنچ جاتے ہیں، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جب لوگوں سے آپ کی خوشی برداشت نہیں ہوتی نا، لوگ حسد کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں اور رہی صحیح کسر جادو کے وار سے نکال دیتے ہیں اور آپ کے رشتوں کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں۔ جب لوگوں سے آپ کی کامیابی برداشت نہیں ہوتی، آپ کی اولاد کو برے راستے میں ڈال دیتے ہیں، بری صحبت میں ڈال دیتے ہیں، بگڑی ہوئی نافرمان اولاد بنا دیتے ہیں۔ لیکن آج ہر طرح کی اولاد کے لیے، اگر آپ کی اولاد نافرمان ہے، شرابی ہے، زانی ہے، برا بھلا کہتی ہے، مارتی پیٹتی ہے، ظالم شوہر ہے، یا آپ کسی تائے چاچے مامے پھپھو کو اپنی قابو میں کرنا چاہتے ہیں نا، یا آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ اس کے دل میں محبت پیدا ہو جائے، تو آج اس وظیفے کو پڑھتے ہی اللہ کی ذات اس بندے کے دل میں ایسی محبت فرمائے گی کہ وہ اپنے ماں باپ سے لڑ جائے گا، دنیا کے سامنے آپ سے محبت کا اظہار کرے گا، آپ سے شادی بھی کرے گا۔ یہ ہے یا لطیف یا ودود کے کمالات۔ تو پیارے بھائیوں، آپ نے یا لطیف یا ودود کو آج 313 بار پڑھنا ہے۔ کتنی بار؟ 313 بار پڑھنا ہے۔ اس تعداد میں آپ نے کمی بیشی نہیں کرنی، یہ اللہ والوں کی بتائی ہوئی تعداد ہے۔ جب آپ اس تعداد کے برابر پڑھیں گے نا، زبان پر یا لطیف یا ودود پڑھتے جائیں گے، دل ہی دل میں۔ اگر تو آپ کے پاس تصویر موجود ہے تو تصویر پہ پھونک ماریں، اگر آپ کے پاس تصویر موجود نہیں تو تصور میں اس بندے کا نام لے کے اس کے دل پہ پھونک مارنے کی دیر ہے۔ وہ بندہ آپ کا غلام ہو جائے گا، آپ کے تابع ہو جائے گا،
آپ کے نقش قدم پہ چلے گا، آپ جو کہیں گے جیسا کہیں گے ویسا کرنے پہ مجبور ہو جائے گا۔ یا لطیفو یا ودودو کو بتائے گی تعداد ترتیب میں پڑھنے کے بعد آپ نے لونگ اور چینی کے دانوں پر پھونک مارنی ہے۔ لونگ پہ پھونک مارتے ہی آپ کے رزق میں برکتیں وسعتیں آ جائیں گی۔ لونگ کا دانہ اعلیٰ دین کا چراغ بن جائے گا۔ آپ اپنے رب سے جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے نا، اللہ آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دے گا، اور چینی کا ایک ایک دانہ آپ کے لیے کروڑوں روپے لے کر آئے گا۔ اور میٹھی چیز پر کسی کو قابو میں کرنے کے لیے یہ خاص وظیفہ ایک بار جمعرات کے دن میرے کہنے پہ کر کے دیکھیے۔ اب یا لطیفو یا ودودو پڑھ کے لونگ اور چینی کے دانے پہ پھونک مار دی۔ اب آپ نے فوری طور پر تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے نا، وہ وظیفہ اللہ کے ایک نام یا جبارو کا وظیفہ ہے۔ اب جو لوگ شکوہ کرتے ہیں کہ ہم کوئی بھی وظیفہ پڑھتے ہیں ہمیں فائدہ ہو جاتا ہے، محبت قائم ہو جاتی ہے، رشتے جڑ جاتے ہیں، لڑائی جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں، لیکن چند دن کے بعد پھر وہی مسئلے، پھر وہی لڑائی جھگڑے، پھر محبت میں کمی، پھر فتنے فساد۔ اس کا حل یہ ہے کہ جب تک آپ اپنے دشمن کے دل سے یا اپنے محبوب کے دل سے یا اولاد، شوہر، بیوی، ساس، بہو کوئی بھی ہے، نفرت ختم نہیں کر لیتے نا، تب تک آپ کا رشتہ کبھی بھی جڑا نہیں رہتا۔ اور اس نفرت کو ختم کرنے کے لیے آپ نے اللہ کا نام یا جبارو کو پڑھنا ہے۔ یا جبارو پڑھنے سے اللہ آپ کے محبوب یا جس کا نام لے کے آپ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں اس کے دل سے نفرت ختم فرماتا ہے۔ نفرت کی ایک چنگاری آپ کے رشتے کو تباہ و برباد کر دیتی ہے، اور جب آپ یا جبارو پڑھ کے نفرت ہی ختم فرما دیتے ہیں، پھر آپ کا رشتہ ایسی مضبوطی سے جڑتا ہے کہ لوگ دیکھ کے حیران ہو جاتے ہیں، لوگ آپ کی محبت کی مثالیں دینے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ آپ نے یا جبارو کو پڑھنا ہے۔ یا جبارو یا جبارو یا جبارو یعنی اے جبر کرنے والی ذات۔ یا جبارو پڑھتے ہی آپ کے دشمن، آپ کے محبوب یا جس کا نام لے کے آپ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، اللہ اس کے دل سے ہر طرح کی نفرت کو، فتنے فساد کو، ظلم و جبر کو ختم فرما دیتا ہے۔ جب نفرت ہی ختم، پھر یا لطیفو سے محبت، یا ودودو سے محبت کا ایسا چراغ جلتا ہے کہ آپ کے رشتے کی مثالیں دنیا دیتی ہے۔ آپ اپنے محبوب کے لیے پڑھ سکتے ہیں، ماں باپ اولاد کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ اب آپ نے یا جبارو کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا جبارو ایک بار ہو گیا، یا جبارو 2 بار ہو گیا، یا جبارو 3 بار ہو گیا۔ تو پیارے بھائیو، یا جبارو کو 11 بار پڑھ کے لونگ اور چینی کے دانے پہ پھونک مارنی ہے، یا جس کا نام لے کے آپ وظیفہ پڑھتے ہیں اس کی تصویر پر پھونک ماریں۔ اب آپ نے آخری نمبر پر ایک قرآنی سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے جس کے فیض و برکات ہر کوئی جانتا ہے۔ اگر آپ کے رشتوں میں بندشیں ہیں، آپ کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، یا جو کوئی آپ کو نقصان چاہتا ہے، اللہ نے اس قرآن کی آیت میں فرمایا ہے کہ ہم آپ کو کوثر نہیں خیر کثیر سے نوازیں گے۔ بے شک آپ کا دشمن بے نام و نشان ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جو آپ کا بیڑا غرق کرنا چاہتا ہے، جو آپ کے درمیان لڑائی جھگڑے کرواتا ہے، جو آپ کو برباد کرنا چاہتا ہے، وہ خود تباہ و برباد ہو جائے، بے نام و نشان ہو جائے، آپ کا دشمن اپنی ہی کسی مصیبت میں پڑ جائے، آپ کے دشمن سے جان چھوٹ جائے، تو آپ نے آخری نمبر پر ایک سورت یعنی سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ اس سورت کے فیض و برکات میں 12 ویڈیوز میں بتا چکا ہوں۔ آج یقین کے ساتھ، نیک ارادے کے ساتھ، نیک تمنا کے ساتھ سورہ کوثر کو پڑھیں، لونگ اور چینی کے دانے پہ پڑھیں، پھر دیکھیں کہ اس کے کتنے فیض و برکات آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ اور اس عمل کی تاثیر طاقت یہ ہے کہ اسے پڑھنے کے بعد کئی مہینے اور گھنٹے تک انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ آپ جمعرات کے دن اس عمل کو کرتے ہیں اور 24 گھنٹے کے اندر آپ کو نتیجہ مل جاتا ہے۔ تو پیارے بھائیو، سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ ایک بار ہو گئی، پھر پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ 2 بار ہو گئی، پھر پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ 3 بار ہوگی۔ اس طریقے سے آپ نے بسم اللہ کے ساتھ سورہ کوثر کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھ کے وظیفہ مکمل کرنا ہے۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر
उतना ही दुरूद पाक पढ़ें जितना आपने अमल के शुरू में पढ़ा। अमल मुकम्मल होने के बाद लौंग और चीनी के दाने का क्या करना है, ये सबसे खास बात है। अब आपने लौंग को मर्द हजरात अपने पर्स में रखें, औरतें अपने बटुए में रखें और ख्याल रखना है कि ये लौंग का दाना आपके पास हिफाजत से मौजूद रहे। जब तक ये लौंग का दाना आपके पर्स आपके बटुए में मौजूद रहेगा ना, दुनिया की कोई ताकत आपसे आपकी कामयाबी को छीन नहीं सकती। और ये चीनी आप जिसको काबू में करना चाहते हैं, जिसको मुट्ठी में बंद करना चाहते हैं, जिसको अपने नक्शे कदम पे चलाना चाहते हैं, किसी भी तरह से ये चीनी खिला दे। किसी मीठे में मिला दें, किसी शरबत में मिला दें, किसी खाने की चीज में मिला दें। जैसे ही ये मीठी चीज इसके हलक से गुजर जाएगी, वो बंदा आपका गुलाम, आपका ताबे हो जाएगा। अगर आप इसे नहीं खिला सकते या बंदा आपसे दूर बैठा है, तो आपने इस चीनी को कीड़े मकोड़ों हशरात को डाल देना है। अल्लाह की मखलूक जब ये चीनी खाएगी, ये दाने खाएगी, अल्लाह का रिज्क खाएगी, वो अल्लाह से फरियाद करेगी कि इस बंदे की नेक और जायज हाजात मुरादें पूरी फरमा। फिर देखिए कि आपका महबूब, आपका शौहर, आपकी औलाद खुद चलकर आपके पास आएगी। ये इतना ताकतवर अमल है कि एक बार करें, मेरे कहने पे करें, फिर देखें कि अल्लाह आपको कितने फैज़ो बरकत, कितने अनवारो तजल्लियात दिखाएगा। क्योंकि मैं आपको यहाँ पर अल्लाह वालों की कामयाबी के राज फी सबीलिल्लाह बता रहा हूँ। एक बार कमेंट सेक्शन में सुबहान अल्लाह लाजमी लिखिएगा। इंशाअल्लाह अल्लाह आपको खैर कसीर और जज़ाए खैर अता फरमाएगा। आमीन। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक और नए रूहानी वजीफे के साथ। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह।